السلام علیکم۔ آج میں آپ کو پی ایم وائی بیچ 3 کے متعلق انفارمیشن دوں گا، جس میں تقریباً 8 ڈفرینٹ ٹریڈس کے اندر، ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر کورسز ٹریننگز آفر کی جا رہی ہیں، جس میں ریڈی ڈرائیونگ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، مینوفیکچرنگ اینڈ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، مائننگ سیکٹر ہے، ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک ہے، الائٹ سروسز ہیں، بینکنگ اینڈ فائنانس ہے، کنسٹرکشن اینڈ الیکٹریکل سیکٹر شامل ہے۔ ان سیکٹر کے اندر فردر ڈیٹیل کورسز بھی آفر کیے جا رہے ہیں، جو کہ اس ایڈ میں آپ کو مینشن ہے۔ یہ کورسز 3 to 6 months 3 سے 6 مہینے کے دوران یہ کے ہوں گے، اور یہ کورسز بالکل فری آف کاسٹ آفر کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ گرین انرجی سیکٹر کے بھی کورسز ہوں گے، جس میں سولر انرجی اور انٹیلیجنٹ ہائبرڈ سسٹم، رینیویبل انرجی سولر کے ساتھ جو ہیں، اس میں یہ پروگرام آفر کیے جا رہے ہیں۔ ان کورسز میں اپلائی کرنے کے لیے لاسٹ ڈیٹ 8 دسمبر 2025 ہے، اور ان کورسز میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو آن لائن نیفٹیک کے پورٹل کے تھرو اپلائی کرنا پڑے گا۔ ان تمام کورسز کی فردر ڈیٹیلز جو ہیں neftec.gov.pk سے آپ کو مل جائیں گی۔ باقی ان کورسز میں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا، دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ نیفٹیک کے کسی بھی پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے اگر ان چیزوں کو ذہن میں نہ رکھا تو آپ شارٹ لسٹ نہیں ہو پائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے، آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ نے نیفٹیک پہ پورٹل پہ پہلے اپنا کوئی آئی ڈی بنایا ہوا تو نہیں ہے۔ اگر آپ نے بنایا ہے تو آپ اسی آئی ڈی سے لاگ ان کر کے اپنے اس پروگرام میں، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام بیچ 3 میں اپلائی کریں گے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام بیچ 3 کے اندر آپ اپلائی کریں گے۔ وہاں پر ہو سکتا ہے بیچ 2 بھی آ رہا ہو، بیچ 1 بھی آ رہا ہو، لیکن بیچ 3 بھی آ رہا ہوگا۔ آپ نے بیچ 3 کو سلیکٹ کرنا ہے، بیچ 3 کے اندر جانا ہے۔ بیچ 3 کے اندر جب آپ جائیں گے تو آگے آپ کو ڈفرینٹ سیکٹرز نظر آ رہے ہوں گے، جس میں ایگریکلچر ہوگا، مینوفیکچرنگ ہوگا، مائننگ ہوگا، بینکنگ اینڈ فائنانس ہوگا، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہوگا۔ پھر آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اور پھر آگے فردر اس کے اندر جو آپ پروگرام یا جو کورس کرنا چاہتے ہیں وہ سلیکٹ کریں گے۔ آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ نیفٹیک پورٹل کے اوپر آپ ایک وقت میں ایک ہی پروگرام کے اندر ایک ہی کورس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں کہ آپ بینکنگ اینڈ فائنانس کے ایک پروگرام میں اپلائی کر دیں، ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پروگرام میں اپلائی کرتے ہیں، تو ایسے نہیں ہوگا، آپ کی اپلیکیشن پروسیس نہیں ہوگی۔ آپ نے ایک ہی پروگرام میں سوچ سمجھ کے اپلائی کرنا ہے، اور تاکہ آپ کو شارٹ لسٹ کیا جا سکے، آپ کمپیوٹر کے سسٹم میں آٹومیٹکلی پروسیس سے پاس آن ہو جائیں گے۔ اگر آپ ملٹیپل ٹریڈس میں اپلائی کریں گے تو وہ آپ کی اپلیکیشن پروسیس ہونے کے چانسز آلموسٹ 0 ہو جائیں گے۔ تو یہاں تک میں نے آپ کو تقریباً ساری انفارمیشن دے دی ہے۔ اچھا، اس میں 2-3 چیزوں کا مزید آپ نے دھیان رکھنا ہے، وہ یہ ہیں کہ آپ کو ان پروگرامز کے لیے مختلف ایجوکیشن لیولز ریکوائرڈ ہوتا ہے، لائک مڈل، میٹرک، ایف ایس سی۔ نارملی میٹرک سے لے کے ماسٹرز تک کے کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس میں اپلائی کر سکتا ہے۔ ایج لمٹ 18 ایئرس منیمم ہے، میکسیمم 40 ایئرس ایج لمٹ ہے جو کہ اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتا ہے۔ اور اس کا کوئی بھی فارم ہارڈ میں سبمٹ نہیں ہوتا، یہ سب سافٹ میں آن لائن پورٹل کے تھرو سبمٹ ہوتے ہیں۔ اس چیز کا دھیان رکھیے گا، جب آپ پورٹل پہ آن لائن اپلائی کریں گے تو اپنی پروفائل بالکل صحیح بنانی ہے۔ آپ جب اپنی پروفائل بنا رہے ہوں گے، اس میں آپ اپنی سٹی اور ڈسٹرکٹ جو سلیکٹ کریں گے، جب آپ پروگرام کے اندر جائیں گے تو آپ کو آپ کی سٹی اور ڈسٹرکٹ کے انسٹیٹیوٹ ہی نظر آئیں گے، یا آپ کے سامنے آپشن کے اندر آئیں گے۔ ان انسٹیٹیوٹس کو آپ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو پروگرامز آگے فردر دکھائے جائیں گے۔ لائک آپ اگر راولپنڈی میں ہیں یا اسلام آباد میں ہیں
یا آپ لاہور میں ہیں، جب آپ لاہور سٹی یا اسلام آباد یا پنڈی جو بھی سٹی میں ہوں گے آپ سلیکٹ کریں گے تو اس سے ریلیونٹ جتنے انسٹیٹیوٹس ہوں گے وہ بیک اینڈ پہ شارٹ ہو جائیں گے. جب انسٹیٹیوٹ آپ سلیکٹ کریں گے تو اس انسٹیٹیوٹ میں جو جو کورسز آفر کیے ہوں گے وہ بھی نظر آ رہے ہوں گے. تو آپ کو اگر کوئی پروگرام کورس جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں نہ نظر آئے تو آپ نے انسٹیٹیوٹ چینج کر کے دیکھ لینا ہے. اس کے اندر وہ آپ کو آپ کا ریکوائرڈ پروگرام نظر آ جائے گا، مل جائے گا. اس کو آپ سلیکٹ کر کے اپلائی کر کے دین ویٹ کریں گے. آپ کو امید ہے بہت جلد کال کر لی جائے گی. اگر آپ ملٹیپل ٹریڈز میں یا آپشنلی کسی ایسے پروگرام میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور بعد میں کوئی اور کیا کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کی اپلیکیشن پروسیس نہیں ہوگی، نہ آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہوگی. تو برائے مہربانی اپلائی کرنے سے پہلے ان چیزوں کا اپنے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اپنا پروگرام کس پروگرام میں اپلائی کر رہے ہیں، اس کے بعد کس سیکٹر میں، پلس کس سیکٹر کے اندر فردر پروگرام کے اندر آپ اپلائی کریں. آپ نے بہت سوچ سمجھ کے اپلائی کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.